مسیح میں آپ سب کو سلام. میں مبشر سیمون یعقوب آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں ہمارے اس شو میں جس کا نام ہے ٹف ٹاک. ہمارے درمیان خدا کے خادم پاسٹر تھامس موجود ہے. ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. ویلکم بھائی صاحب, کیسے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ. آج کا جو سوال ہم لے کر آئے ہیں وہ سوال یوں ہے کہ کیا مسیح کی موت ایک مت ہے, اس میں کوئی حقیقت نہیں؟ آج کل لوگ اس بارے میں بہت طرح طرح کی باتیں کریں, تو آپ کا کیا کہنا ہے اس بارے میں؟ ایکچولی ناظرین, آپ نے سوال تو سن لیا, لیکن آپ کے لیے ایک بار پھر سے دہرانا چاہوں گا. مبشر صاحب, شکریہ, آپ نے یہ انیشیٹو لیا تاکہ مسیحی قوم کو, نوجوان بیٹے اور بیٹیوں کو بہت سے ایسے جو سوالات ہیں جس سے وہ دوچار ہیں اس سے وہ آگاہ ہو سکے. سوال کچھ یوں ہے کہ مسیحت جو ہے اس بات پہ قائم ہے کہ یسوع مسیح مصلوب ہوئے, مرے, دفن ہوئے اور جی اٹھے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ من گڑت کہانی ہے, ایسا کوئی واقعہ رونما ہی نہیں ہوا, یہ ایک مت ہے. تو کچھ دیر کے لیے ہم اس بات کو اسی طرح لے لیتے ہیں کہ ایک مت ہے, یہ ایک قصہ تھا, کہانی تھی, اس کی کوئی سچائی نہیں تھی. لیکن اسے ہم دو جب حصوں میں تقسیم کریں گے تو ہم پہ یہ بات واضح ہو جائے گی کہ آیا یہ واقعہ ایک میتھ تھا یا حقیقت تھی. ایک حصہ یہ ہے, اسے ہم تاریخی پہلو سے دیکھیں گے, دوسرا منطقی پہلو سے دیکھیں گے. بائبلی پہلو بہت ہی واضح ہے کہ خدا یسوع مسیح مرے, دفن ہوئے اور جی اٹھے, اور اس بات میں کتاب مقدس میں کوئی دو رائے موجود نہیں ہے. اس لیے کیونکہ ہمارے جو کرٹک ہیں, جو اعتراض کرنے ہیں, تنقید کرنے والے, وہ بائبل کو مانتے نہیں ہیں, اس لیے اس کی گواہی بھی قبول نہ کریں گے. جبکہ کتاب مقدس اٹ سیلف ایک تاریخی ڈاکومنٹ بھی ہے, الہامی ہونے کے ساتھ ساتھ تاریخی ڈاکومنٹ بھی ہے. تو بھی ان کی آسانی کے لیے, اس سے قبل کہ میں تاریخ کی طرف بڑھوں, عوام کی آسانی کے لیے تاریخ کو بتا دوں کہ تاریخ ہوتی کیا ہے. اس کو ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں آپ کو. کیا بھٹو وزیر اعظم تھے؟ جی بالکل. کیا آپ نے دیکھا؟ نہیں دیکھا نہیں, گواہ ہے, سنا ہے. سنا ہے, کس سے سنا؟ لوگوں سے. انہوں نے کسی سے سنا ہوگا. بالکل ایسے ہی. گواہیوں کا بادل ہے, تاریخی کتب ہیں بالکل جو اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ بھٹو وزیر اعظم. جب ہم بنا دیکھے اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ بھٹو وزیر اعظم تھے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تاریخی حقیقت ہے. اسی طرح ہم بنا دیکھے اس بات کو بھی تسلیم کرتے ہیں کہ یسوع مسیح مرے. اس کی وجہ صرف ایمان نہیں, یہ کوئی من گڑت کہانی نہیں, بلکہ تاریخی حقیقت ہے. میں آپ کو تاریخ میں سے چند گواہیاں دیتا ہوں جو آپ کے لیے مشعل راہ ہوگی. ایک تاریخ دان ٹیسائٹس غالباً 55 کے لگ بھگ لکھتے ہیں. وہ اپنی تحریروں میں مسیح کی موت اور ان کے دکھوں کا ذکر کرتے ہیں, اور یہ ایک بت پرست تھے, مسیحی نہیں تھے. گو کہ یہ مسیحیت کی مخالفت میں لکھتے تھے, لیکن مخالفت میں اس چیز کا انکار نہ کر پائے کہ مسیح یسوع مصلوب ہوئے تھے. دوسری گواہی جو آپ کو میں دیتا ہوں ہے لوشین کی. لوشین غالباً 100 کے قریب لکھتے ہیں کہ جو یسوع نامی شخص تھا مرا تھا, مصلوب ہوا تھا. پھر تیسری گواہی یہودیوں کی. آج یہودی یسوع کو عہد عتیق کا مشیاق مسیح قبول نہیں کرتے, وہ یسوع کے مقلد یا پیروکار نہیں ہے. تو بھی تالمود کے اندر یہ بات درج ہے کہ وہ یہ مانتے تھے کہ یسوع ناصری کو انہوں نے مصلوب کیا ہے یا ہینگ کیا ہے, پھانسی دی ہے. اور بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں, ہاں جی اگر وہ تالمود میں لکھا ہے تو وہ پھانسی کا لکھا ہے, تو ظاہر سی بات ہے کتاب مقدس تو یہ بات کہتی ہے کہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے, لیکن ہم نجات پانے والوں کے لیے خدا کی بخشش ہے. تو یہودی تو مصلوبیت کو مانتے نہیں ہیں, اس فلسفہ مصلوبیت کے قائل نہیں, اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اسے ہم نے مار دیا یا اسے ہینگ کر دیا گیا. گو کچھ بھی ہے,
تاریخی طور پہ اس بات کا وہ انکار نہیں کر پائے کہ یسوع مصلوب نہیں ہوئے تھے، وہ اقرار ہی کرتے ہیں کہ یسوع مصلوب ہوئے تھے۔ اسی طرح پلینی دی ینگر لکھتے ہیں کہ یسوع مسیح مصلوب ہوئے، یہ بھی ہسٹورین تھے، یہ بھی لکھتے ہیں۔ تقریباً غالباً کوئی 9 ایسے ہسٹوریکل فگرز ہیں جو یسوع مسیح کی مصلوبیت کا ذکر کرتے ہیں اور انکار نہیں کرتے، جن میں سے ایک نام میں آپ کو سیلسس کا بتاتا ہوں، جس کا دور ہے وہ 2 سینچری ہے، وہ بھی اس حقیقت سے انکار نہیں کر پائے گی یسوع مسیح مصلوب ہوئے۔ تو آپ کے پاس تاریخی طور پہ بھی گواہیوں کا بادل ہے جو اس بات کا اقرار کرتی ہے کہ مسیح مصلوب ہوئے تھے۔ تو تاریخ کہتی ہے نہ کہ بائبل، قرآن اور کوئی اور کتاب۔ تو ہم نے بائبل، قرآن اور دیگر مذہبی کتابوں کو سائڈ پہ رکھ کے تاریخ کی مدد سے وہ تاریخ دان جو حقیقت میں مسیحت کی مخالفت کر رہے تھے، انہوں نے اقرار کیا کہ یسوع مصلوب ہوئے۔ اس بات کی شہادت ہے کہ یسوع مسیح واقع میں ایک ہسٹوریکل فگر تھے، وہ پیدا ہوئے تھے، وہ مرے تھے، وہ دفن ہوئے تھے اور وہ جی اٹھے تھے۔ پھر اس کے بعد اب منطقی دلیل کی طرف آتے ہیں کہ اگر مان لیا جائے فور دا سیک آف آرگیومنٹ کہ یسوع مسیح مصلوب نہیں ہوئے تھے، ان کے شاگردوں نے کیا کیا تھا؟ یہ قصہ گڑ لیا تھا اور وہ یہ جھوٹ پھیلا رہے تھے۔ کیا کوئی جھوٹ کے لیے اپنی جان دیتا ہے؟ بالکل نہیں۔ جب ان کی موت کا وقت آیا، جب ان کو پکڑ کے ان پہ ایذا رسانی ہو رہی تھی، ان پہ پرسیکیوشن ہو رہی تھی، وہ چاہتے تو وہ انکار کر دیتے، نہیں بھائی یہ تو جھوٹ تھا، ہم تو بس یہ جھوٹ پھیلا رہے تھے۔ لیکن نہیں، ہر ایک شخص نے، اگر وہ جھوٹ نہیں تھا سچ تھا، اس لیے اپنی جان دی۔ کسی کو سنسار کیا گیا، کسی کا سر قلم کیا گیا، کسی کو جلتے گرم تیل کے اندر ڈال دیا گیا، اور وہ لوگ تھے جو موت سے بھاگ نہیں رہے تھے، وہ خوشی خوشی اپنی جان دے رہے تھے۔ اسی طرح تاریخی واقعہ پطرس رسول کے متعلق ہے کہ پطرس رسول اس موت سے اتنا لگاؤ کر رہا تھا، جب اس کا وقت آیا کہ وہ مسیح یسوع کے لیے اپنی جان دے۔ وہ پطرس جو پہلے کہہ رہا تھا میں مسیح کو نہیں جانتا، مسیح مصلوب جب جی اٹھے اور اس سے ملاقات پطرس سے کر لیتے ہیں، تو پطرس کو جب مصلوب کرنے لگے تو پطرس کہتے ہیں کہ مجھے الٹی سلیب دے، موت قبول کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے الٹی سلیب دے، میں آخری لمحات میں بھی، اس موت کے وقت بھی میں خداوند یسوع مسیح کے قدموں میں رہنا چاہتا ہوں۔ تو یہ کون لوگ تھے جو موت کو اتنی محبت کے ساتھ، اتنے لگن کے ساتھ اپنا رہے تھے؟ اگر جھوٹ ہوتا 1 مرتبہ، جھوٹ کے لیے 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ، آپ کو پتہ ہے کروڑوں مسیحی شہید ہوئے ہیں اس سچ کے لیے، کیونکہ یہ سچ تھا۔ صرف شاگرد ہی نہیں، ان کے آگے سے شاگرد بشپ پولیکارپ بھی، ان کی عمر غالباً 85 ایئرس تھی جب انہیں وہ بت پرست اور وہ رومی لے کے جا رہے تھے جلانے کے لیے۔ ایک ان کے جو ہم اثر تھا، جو ان کے ساتھ کسی دور میں ساتھ تھا، وہ آ کے کہتا ہے کہ پولیکارپ اگر تو بچنا چاہتا ہے تو یسوع کا انکار کر دے، میں تجھے بچا لوں گا۔ وہ کہتا ہے میری 85 ایئرز عمر ہے اور زندگی کا کوئی ایسا حصہ نہیں ہے کہ یسوع مسیح نے مجھ سے اپنے ساتھ تعلق سے انکار کیا ہو، مجھے چھوڑا ہو، مجھ سے کچھ برا نہیں اس نے کیا، آج میں کیسے اپنی عمر کے اس حصے میں اس کا انکار کر سکتا ہوں؟ اور بشپ پولیکارپ میں خوشی خوشی اپنی جان دے دی۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کوئی جھوٹ کے لیے اپنی جان نہیں دیتا۔ اور ٹرٹولین کہتے ہیں کہ جو کلیسیا ہے، یہ شہیدوں کا جو خون ہے بطور بیج بویا گیا اور اتنی بڑی جو کلیسیا قائم ہوئی۔ آج کلیسیا اتنی دنیا میں ترقی کر رہی ہے، پھیل رہی ہے، اس کی وجہ مسیح کی خالی قبر ہے۔ آج بھی مسیحی، یہودی اور رومی اس بات سے انکار نہیں کر سکتے، خالی قبر اس بات کی عکاسی ہے، یہاں پہ یسوع مسیح مرے، دفن ہوئے اور اسی مقام سے جی اٹھے۔ تو آخر میں اختتام کروں گا ایک شعر کے ساتھ: مٹتے نہیں ہیں ہم، مٹا کے دیکھ لو، مٹتے نہیں ہیں ہم، مٹا کے دیکھ لو، خاک میں بھی امر ہے، اٹھا کے دیکھ لو۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ تھینک یو سو مچ بھائی صاحب کہ آپ نے اتنی خوبصورتی سے اس چیز کو بیان کیا اور لوگوں کو حقیقت کے بارے میں بتایا۔ تھینک یو سو مچ میرے عزیزو، آپ نے ہمارے شو کو دیکھا، ہم آپ کا تھینک یو کرتے ہیں اور ہم پائی صاحب کا بھی تھینک یو کرتے ہیں کہ آج انہوں نے اس شو کو ہمارے ساتھ جوائن کیا، اور ہم اسی طرح اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو مضبوط کریں گے تاکہ ہم کبھی بھی اپنے خداوند یسوع مسیح کی گواہی دینے سے نہ ڈریں۔ تو میرے عزیزو، ہم نیکسٹ ٹائم پھر آپ سے ملیں گے ایک نئے سوال سے، 2nd ایپیسوڈ کے ساتھ ہم آپ کے پاس آئیں گے۔ اگر
آپ کا کوئی سوال ہے آپ ہم سے کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں ای میل کے تھرو رابطہ کر سکتے ہیں, واٹس ایپ کے تھرو رابطہ کر سکتے ہیں, اور ہمارے نمبر پہ آپ کال کر سکتے ہیں. میں آپ سب کا تھینک یو کرتا ہوں. سو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری آنے والی تمام اپڈیٹس آپ کو مل سکیں. اور ہمارے نیکسٹ ایپیسوڈ کا انتظار کریں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ.